مچھلی پانی میں ہی پیدا ہوتی ہے، اسے کیا معلوم کہ یوں پانی میں رہنا ڈوب کر مرنے کا باعث ہے۔ جنات آگ کے بنے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ آگ جسم کو جلا دیتی ہے۔ کیڑے مکوڑے زیر زمین رہتے ہیں، وہ بھی بے خبر ہیں کہ زیر زمین مردے دفن کیے جاتے ہیں۔ اس طرح جب ہم برائی کے ماحول میں پلتے بڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ اچھائی کی سفارشات کیا ہوتی ہیں۔ آج کل زیادہ تر بچوں کی پرورش ٹیلی ویژن اور بے لگام موبائل فون کے سامنے ہو رہی ہے۔ آپ نے یقیناً محسوس کیا ہوگا کہ جب ابتدا میں ہم نے ڈرامے دیکھنا شروع کیے تب ہمیں بیوی اور بہن بیٹیوں کی موجودگی کی وجہ سے ڈرامے کئی مرحلے پر ناگواری محسوس ہوتی تھی، لیکن آج کسی صابن کے اشتہار میں جب آنکھوں کے عین سامنے ایک نیم برہنہ خاتون نہاتے ہوئے جس پر صابن لگاتے دیکھا جاتا ہے تو جنبش بھی پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ گندے جوہر کے حشرات کی طرح غلیظ پانی میں رہ کر ہم پاکیزگی کے اطوار بھول چکے ہیں۔ آج فلمی انداز کے نیم برہنہ لباس جب ہم اپنے معصوم بچوں کو پہناتے ہیں تو در حقیقت ہم اس ناری ماحول کی طرف انہیں لے کے جا رہے ہوتے ہیں جسم کو۔ یونیورسٹی میں بیٹوں کا لڑکیوں کے ساتھ مل بیٹھنا اب والدین کو بھی برا نہیں لگتا، کیونکہ ہم مینڈک کی طرح گرم پانی میں خود کو ڈھالتے جا رہے ہیں۔ تہذیب جو کسی مذہب اور خطے کا لباس ہوتی ہے، اسے ہم تاریخ کی کتابوں میں بند کرتے جا رہے ہیں۔ ٹیلی ویژن کی اسکرین سے لے کر شادی بیاہ اور منگنی کی تقریب تک ہم جس ماحول کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ ماحول کل تک ہمارے آباء و اجداد کے سامنے حد درجہ قابل نفرت تھا۔ اپنے آپ کو دیکھو اور اپنے آنے والی نسلوں کو بچاؤ اس کے آگ سے جس نے سب کو جلا کر راکھ کر دینا ہے۔ شرم و حیا جو مسلمانوں کے لیے کئی برائیوں کے خلاف ایک ڈھال کی حیثیت رکھتی ہے، کہیں ہم یہ ڈھال پھینک کر تو نہیں بیٹھے، کہیں ہم وہ بیج تو نہیں بو رہے جس کی جڑیں کل ہماری عمارتیں ہی اکھاڑ پھینکیں گی۔ اپنوں کی باتوں کو دیکھ کے حیرت ہوتی ہے، کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کا دین روندا پڑا ہے، سودی نظام ہے، کفریہ نظام چل رہا ہے، اس کے اوپر بات کرنے کی کوئی نہیں، اسے قبول کر کے بیٹھے ہوئے طاغوت کی چکری کر رہے ہیں۔ سری لنکن جان بچانے کی ہزار کوششیں کر رہا تھا، فیکٹری ورکر کے سرکش ہجوم نے اسے قتل کر کے جلا دیا اور قرآن کی آیت گونج رہی تھی، جہنم صرف سرکش لوگوں کے لیے دہکائی گئی ہے۔